پہلی رکعت کے اندر جو ہے تکبیر تحریمہ ہوگی، ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر تو چونکہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں کریں گے، باقی 3 تکبیریں زائد ہوگی۔ پہلی تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑنے ہیں، دوسری میں بھی چھوڑنے ہیں، تیسری تکبیر میں ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں کیونکہ یہ زائد تکبیریں ہیں۔ چوتھی تکبیر نہیں کہہ سکتے، زائد 3 تکبیریں ہیں، چوتھی کہیں گے وہ تکبیریں 7 ہو جائیں گی۔ تیسری تکبیر میں پہلی رکعت میں تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ رہے ہیں، اس کے بعد امام تلاوت کرے گا، پھر رکعت پوری ہوگی۔ کھڑے ہونے کے بعد دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوتی ہے اور پہلی رکعت میں بعد میں تلاوت ہوتی ہے۔ تو کھڑے ہو کر جو ہے وہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ امام تلاوت کرے گا دوسری رکعت میں، اس کے بعد جو ہے وہ 3 زائد تکبیریں امام کہے گا۔ دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں میں ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ چوتھی رکوع کی تکبیر ہر نماز میں ہوتی ہے، جو سنت تکبیر جس کو کہتے ہیں، وہ چوتھی تکبیر میں ہم نے جو ہے وہ رکوع کے اندر چلا جانا ہے۔ تو یہ میرے بھائی پوری زندگی کے لیے یاد رکھا کرے، ہماری نوجوان نسل ہے، باقی ہر چیز ہم سیکھتے ہیں، عید کی نماز کا طریقہ مسلمان کو صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ وہ ساتھ والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ جیسے پڑھے گا میں بھی ویسے ہاتھ ہلاتا رہوں گا، اب وہ غلط پڑھ رہا ہے تو ہم بھی غلط پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ پوری زندگی کے لیے آسان سا طریقہ، آسان الفاظ میں سمجھیں۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں جب ہوں گی، تیسری تکبیر میں ہم نے ہاتھ باندھنے، اور دوسری رکعت میں جو زائد 3 تکبیریں ہوں گی، چوتھی میں ہم نے رکوع میں جانا ہے، تینوں تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو ہے وہ لٹکا دینے، دوسری میں بھی لٹکانے ہیں، تیسری میں بھی لٹکانے ہیں، اور چوتھی تکبیر جو ہے وہ رکوع کی ہوگی، رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہ عید کی نماز کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ عید کے بعد جو ہے 2 خطبے ہوتے ہیں جو واجب ہوتے ہیں، جیسے عید کی نماز واجب ہے ایسے ہی عید کے خطبے بھی دونوں واجب ہیں، وہ سنے بغیر جو ہے وہ نہ جایا کریں۔